بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ سارے کا سارا جو محنت ہے وہ پرنسپل صاحب کی ذاتی، اور جو ہماری بچیاں اور بچے یہاں پڑھا رہے ہیں اساتذہ کرام، یہ ان کی محنت شاقہ کا صلہ ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں ریڈ فاؤنڈیشن سکول کے بارے میں سنتے ہیں، ان کے کارناموں کے بارے میں سنتے ہیں۔ جس طرح صدیق صاحب نے بھی فرمایا کہ جی یہ ادارہ ہے تو لاکھوں کی تعداد میں نہیں، کروڑوں کے حساب سے لوگوں کے لیے مالی امداد آ رہی ہے اور لوگوں میں وہ تقسیم ہو رہی ہے، اس کا ذریعہ اگر بن رہا ہے تو یہ ادارہ بن رہا ہے۔ میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس بچے نے جس نے تلاوت کلام پاک کی شہادت حاصل کی، اس نے آپ کو وہ پیغام دے دیا تھا کہ بھائی آپ اگر جہاد نہیں کرتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں؟ پھر آپ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے جہاد چھوڑ دیا ہے؟ اگر تم جہاد کو چھوڑ دو گے تو ذلت تم پہ مسلط کی جائے گی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ میں نے اس بار جو دیکھا ہے، خاص طور پر 5 فروری کی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ میری پوری وادی، خدا کی قسم اس نے وہ جوش اور جذبے کے ساتھ یہ دن منایا، کشمیر کی یکجہتی کا دن منایا کہ پوری دنیا میں سمجھتا ہوں کہ حشش کر اٹھی ہے کہ میں نے بچوں کو دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا، بچیوں کو دیکھا، مردوں کو دیکھا، خواتین کو دیکھا، ہر ایک آدمی اپنا حصہ ڈال رہا تھا۔ یہ بیداری کی لہر چل نکلی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور جب یہ بیداری کسی قوم میں آ جاتی ہے تو اس قوم کو غلام رکھنا پھر کسی کے بس کی بات نہیں رہتی ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت ضرور بہت قریب آنے والا ہے جب کشمیر ہمارا آزاد ہوگا، ہماری وہ مائیں، ہماری وہ بچیاں، ہماری وہ بہنیں ہماری طرح اسی طرح آزاد فضاؤں میں سانس لیں گی۔ ایک اور طریقے اور لحاظ سے بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس انتظامیہ کو اور اس کالج کی انتظامیہ کو کہ آپ یہ رزلٹ کا جو وقت ہوتا ہے یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ خوشی کے موقع میں لوگ اکثر بھول جاتے ہیں، بہت لاکھوں کو دکھوں کو بھی بھول جاتے ہیں، پریشانی کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنے خوشی کی بات کرتے ہیں۔ لیکن میں کیا کمال کی آپ نے پرفارمنس کی ہے یہاں سٹیج پر کہ اس خوشی کے موقع پر بھی آپ کو کشمیر نہیں بھولا ہے، آپ کو فلسطین نہیں بھولا ہے، آپ کے بچوں نے وہ پرفارمنس کی ہے۔ یہاں پتہ چلتا تھا کہ یہاں یا تو ان کے ساتھ اٹھ کر انسان لڑائی پہ چلا جائے، جہاد کرنا شروع کر دے، یا کم از کم اس کے اندر وہ جذبہ تو ابھر رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ جذبہ ابھرے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ جب پورے کا پورا کشمیر آزاد ہوگا۔ آپ نے 5 فروری کو بنایا، ہم نے پھر اس سے پہلے ہندوستان نے یوم جمہوریہ بنایا تھا 26 جنوری کو۔ ہم دیکھیں کہ جمہوریہ کسے کہتے ہیں، جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ جمہوریت تو وہاں ہوتی ہے جہاں لوگوں کی اکثریت کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے۔ اس وقت 95% نہیں 99% کشمیر میں مسلمان رہ رہے ہیں، اور سارے کے سارے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، اور ان کو دبایا جا رہا ہے۔ کیا یہ ہے جمہوریت؟ جمہوریت اسے کہتے ہیں جہاں لوگوں کی خواہشات کا احترام نہیں کیا جائے، اسے جمہوریت کہتے ہیں۔ اور وہ ملک پھر کتنی ڈھٹائی کے ساتھ یوم جمہوریہ منا رہا ہے، جس نے پہلے بابری مسجد کو شہید کیا، اور پھر ایک مسجد اور ان دنوں شہید کروائی، اور پھر آج 23 فروری کی بات کر رہا ہوں کہ اس کشمیر کی کسی علاقے میں 100 کچھ خواتین کی عصمت دری ہوئی۔ کب تک ہماری مائیں اپنی عزتوں کو نیلام کرتی رہیں گی؟ کب تک ہمارے بچے آزادی کے لیے چیخ چیخ کر دنیا کو بتاتے رہیں گے؟ کب تک یہ اقوام متحدہ کے اور یہ نیٹو کے اور دوسرے ادارے ان کو ہوش آئے گا؟ کیا ان کو یہ بہنے والا خون جو کشمیر میں بہہ رہا ہے یہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ تو میں تمام بچوں کو جو انہوں نے پرفارمنس کی، میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے اساتذہ کو جنہوں نے بڑی ارکریزی کے ساتھ ان کی تیاری کروائی، اور بچوں نے بھی جو پرفارم کیا، کیا بات ہے جی، سلوٹ کے قابل ہیں وہ لوگ۔